کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سیرت مبارکہ پہ یہ ایپیسوڈ شروع کیا گیا ہے، جس کا آج دوسرا سلسلہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے ہے جو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی محبت رکھتے ہیں اور اپنا سب کچھ ان پر نثار کرتے ہیں۔ تو چلیے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 10 لڑکے تھے، جن میں سے 5 بہت مشہور ہوئے۔ ایک حضرت عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، دوسرے ابو طالب جو اگرچہ اسلام نہیں لائے مگر انہوں نے ایک عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی، تیسرے حضرت حمزہ اور چوتھے حضرت عباس۔ آپ کے ان دونوں چچا نے اسلام قبول کیا۔ 5ویں ابو لہب اپنے اسلام دشمنی کے لیے بہت مشہور ہوا۔ عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ہر اعتبار سے عرب کے اوصاف کا نمونہ تھے۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوا، جو قبیلہ زہرہ کے رئیس سردار وہب بن عبد مناف کی لڑکی تھی۔ وہ قریش کی عورتوں میں عزت اور نسب کے اعتبار سے نہایت شریف خاتون شمار کی جاتی تھی۔ انہی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو اعلیٰ ترین انسانی اوصاف کا مکمل نمونہ تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں 22 اپریل سن 571 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کی پیدائش کی اطلاع آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملی تو وہ آپ کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں انہوں نے نومولود بچے کے لیے دعا مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ عقیقے کی اس تقریب میں قبیلہ قریش کے تمام لوگ شریک ہوئے۔ محمد کا نام عرب میں بالکل نیا تھا۔ قریش نے اس غیر مانوس نام رکھنے کا سبب پوچھا تو عبد المطلب نے کہا، تاکہ ساری دنیا میں میرے بیٹے کی تعریف کی جائے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ عرب کے اونچے گھرانوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دیہاتی خاتون کے حوالے کر دیتے تھے، تاکہ بچے کی ابتدائی پرورش کھلی فضا میں ہو سکے اور وہ فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائے۔ بدوؤں جو کہ دیہات و قصبات میں رہتے تھے، ان کی زبان نہایت فصیح ہوتی تھی۔ اس رواج کے مطابق آپ کو قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک عورت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کر دیا گیا۔ یہی وہ خاتون ہیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی بستی سے قبیلہ کی چند عورتوں کے ساتھ اس تلاش میں نکلی
کہ دودھ پینے والا بچہ ملے تو اس کو اپنے ساتھ لے آؤں۔ میں ایک گدھی پر سوار تھی۔ ہم لوگ پرمشقت سفر کے بعد مکہ شہر پہنچے۔ ہم میں کوئی عورت ایسی نہ تھی جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اس کو معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ بچہ کے باپ کی طرف سے اچھے سلوک کی امید رکھتے تھے۔ ہر عورت یہ سوچتی کہ جب وہ یتیم ہے تو اس کے ماں اور دادا اسے کیوں کر اچھے سلوک کی امید کی جا سکتی ہے، اس لیے کسی نے آپ کو لینا پسند نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے ہر عورت کو کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ مل گیا، صرف میں باقی رہ گئی۔ جب ہماری واپسی کا وقت آ گیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میں کسی بچے کو لیے بغیر یہاں سے گھر واپس جاؤں۔ اب میں اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور اس کو لے کر آؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا عجب کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے برکت دے دے۔ چنانچہ میں دوبارہ آپ کے گھر گئی اور آپ کو لے آئی۔ میرے اس فعل کا سبب اس وقت اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مجھے آپ کے سوا کوئی اور بچہ نہ ملا، صرف میں یہی سمجھ کر کے لے آئی کہ میں اکیلے گھر نہیں جاؤں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اور کچھ مہینے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ یہ زمانہ خود حلیمہ سعدیہ کے لیے بڑے خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس مکہ پہنچا دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمینہ اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ جس مقام تک آپ کو پہنچانا چاہتا تھا اس کے لحاظ سے آپ کی بہترین پرورش فرما رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے باعزت لوگوں میں سے تھے۔ ان کے لیے کعبہ کے پاس فرش بچھایا جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آتے تو وہ بھی اپنے دادا کے ساتھ اس فرش پر بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی آپ کو ہٹاتا تو حضرت عبد المطلب کہتے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم وہ بہت شان والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ عام الفیل کے 8 سال بعد پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ ابو طالب ایک تاجر تھے۔ وہ اپنی تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف جانے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر کیا، اگرچہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے، مگر ابو طالب نے شفقت کی بنا پر، محبت کی بنا پر ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ ان کا تجارتی قافلہ شام کے شہر بصرہ میں اترا۔ یہاں کے کلیسا میں ایک مسیحی راہب رہتا تھا، یعنی کہ کلیسا چرچ کو کہتے ہیں، جس کا نام، اس راہب کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے قدیم مذہبی کتابوں کو پڑھا تھا
کہ عرب سے ایک پیغمبر ظاہر ہوں گے۔ اس نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بعض علامتوں سے اس نے پہچان لیا کہ یہی بچہ وہ شخص ہے جس کو خدا کی طرف سے آخری پیغمبر بنایا جانے والا ہے۔ چنانچہ اس نے آپ کی اور پورے قافلے کی دعوت کی۔ بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا کہ اس لڑکے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ نہ ہونا چاہیے۔ جب ابو طالب نے بتایا کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو بحیرہ نے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو لے کر اپنے وطن واپس جاؤ اور یہود سے ان کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے اس کو پہچان لیا تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے مرحلے میں اس طرح داخل ہوئے کہ اللہ آپ کی نگرانی کر رہا تھا تاکہ جاہلیت کی کوئی گندگی آپ کو نہ لگ سکے۔ آپ جب بلوغ کے عمر کو پہنچے تو آپ کا حال یہ تھا کہ مکہ کے لوگوں میں آپ سب سے بہتر اخلاق والے اور سب سے زیادہ شریف اور سنجیدہ انسان کی حیثیت سے مشہور ہو چکے تھے۔ آپ سے کبھی کسی کو بد کلامی یا وعدہ خلافی کا تجربہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ آپ کے جاننے والے آپ کو امین کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تندرست اور طاقتور تھے۔ بچپن سے یہ حال تھا کہ جو دیکھتا کہہ اٹھتا ان لہذا الغلام لشانا۔ بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور زیادہ نمایاں ہو گئی۔ آپ کو دیکھنے والے آپ سے مرعوب ہو جاتے۔ اسی کے ساتھ اتنے نرم اور شیریں زبان تھے کہ تھوڑی دیر بھی جو شخص آپ کے قریب رہتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ برداشت، سچائی، معاملہ فہمی، حسن سلوک آپ کے اندر کامل درجے میں پایا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس انسانی بلندی کی اعلیٰ ترین مثال تھے جس کو نفسیات کی اصطلاح میں متوازن شخصیت کہا جاتا ہے۔ داؤد بن حسین کا بیان ہے کہ عرب کے لوگ عام طور پر یہ کہتے سنے جاتے تھے کہ محمد بن عبداللہ اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ با اخلاق، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے والے، حلیم و بردبار، صادق و امین، جھگڑے سے دور رہنے والے، فحش گوئی، دشنام ترازی سے پرہیز کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا نام الامین رکھا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ آنے والے تیسرے ایپیسوڈ میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ زندگی کا جو دور شروع ہوا اس وقت کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جڑے رہیں، اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اور حالات زندگی پر اسی طریقے سے ہم اچھی باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں پھر آنے والے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔